بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مگر یہ ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے اسلام نے عمل بتایا ہے جس خاندان میں ہم اہل بیت کے یہاں یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں، بلکہ بیٹیاں زیادہ محبت کے ساتھ پالی گئیں بیٹوں کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ شہزادی کونین کے لیے یہ لفظ مناسب بھی نہیں۔ باپ کی زندگی میں پھولوں میں تلتی تھی فاطمہ، کوئی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں لگا سکتا تھا فاطمہ کے بدن کو، جس کے کمر پہ کوڑا پڑا، جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس کے گھر کا دروازہ اس کے اوپر گرایا گیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں بیٹیاں سر آنکھوں پہ بٹھائی جاتی ہیں۔ جب تک بابا زندہ تھا سکینہ، وہ فاطمہ کی میں نے مثال دی کہ بات وہاں سے شروع ہوئی، لیکن سکینہ باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ، گرچہ آج بہت سی جگہوں پہ شہزادی کے مصائب پڑھے گئے، لیکن میں عموماً یہ مصائب آخری مجلس میں پڑھتا ہوں تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، شہزادی کی شہادت کل پڑھوں گا۔ آج اسی حوالے سے مصائب کا سلسلہ، باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی انتہائی سخت اور کھردری پیٹھ پر لٹا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جائے گی۔ جو باپ کے یہاں اتنی پسندیدہ تھی کہ عباس کو اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو سکینہ کی سفارش پر، اب وہ شمر کی گھرکیاں، عمر سعد کے کوڑے، ظالموں کے تماچے۔ مگر اس حالت میں بھی سکینہ نے، جو آج کی تقریر کا آخری حصہ تھا، اس حالت میں بھی سکینہ نے بتایا دعا کسے کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی تماچے لگے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، وہ زخم پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہیں دیکھ کر زندان شام کے غسالہ چیخے مارتے بھی باہر آ گئی تھی۔ مگر اس حالت میں بھی سکینہ اسلام بھی سکھا رہی ہے، اصول دعا بھی بتا رہی ہے۔ بازار کوفہ میں یہ قافلہ روک دیا گیا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے آیا، بازار کوفہ میں روک دیا گیا۔ اچھا اب یہ سنی، بازار کوفہ عمر سعد چاہتا ہے یہ قافلہ جلدی سے دربار پہنچے تاکہ اسے انعام ملے، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ دیر سے لے کر آؤ، پہلے بازار میں روک دو۔ عمر سعد کی وجہ تو میں نے بتا دی، انعام چاہیے۔ ابن زیاد کیوں روک رہا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہ مکمل نہیں ہے۔ محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی رہے، پہلے میرا دربار سجے گا پھر قیدی آئیں گے۔ اور دوسری بات، اے پسر سعد، اگر ایک بار تو قافلہ لے کے آگے بڑھ گیا، لوگوں کی ایک ہی نگاہ پڑے گی، میرا دل اس وقت تک خوش نہیں ہے جب تک کہ کوفے کے سارے مرد اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا نہ دیکھ لے۔ ایک ایک کوفے والا، یہ اوباش اور بدماش ایک ایک، ذرا سوچیے زینب پہ کیا گزر رہی ہے، سر جھکائے اونٹ پر بیٹھی، پرانا شہر، تنگ گلیاں، اونٹ اونچی سواری، لیکن زینب کا اونٹ اتفاق سے ایک ایسی عورت کے گھر کے سامنے روکا جو مومنہ بھی ہے، اکیلی بھی ہے، اسے دنیا کی خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا، بس آج حکم حاکم آیا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا گیا ہر عورت تیار ہو کے مکان کی چھت پہ بیٹھے، ہر مرد تیار ہو کے کوچے اور بازار میں کھڑا ہو جائے۔ یہ بھی مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئی اور اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا۔ ایک بار اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، میرے گھر کے سامنے جو اونٹ رکا، سفید بالوں سے چہرہ چھپائے کوئی بی بی بیٹھی، اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا کون ہے۔ ہاں اس کی گود، ان کی گود میں ایک بچی سر رکھے لیٹی، بچی کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل رہا کون ہے، لیکن بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان اور بچی کے کانوں میں جمع ہوا خون بہت دور سے نظر آ رہا۔ پھر اس مومنہ ضعیفہ نے دیکھا
बच्ची ने सर उठाया, फूफी अम्मा वो तो जंगल था, ये तो शहर है, क्या यहां भी मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है? 7 मुहर्रम से प्यासी चली आ रही है, 7 मुहर्रम से कलेजा फुनक रहा है, होंठ सूख चुके हैं, जबान खुश्क है। ज़ैनब ने तो कोई जवाब न दिया, ज़ईफा दौड़ के घर में गई, ठंडे पानी का कूजा लेके आई, हाथ बढ़ा के कहा, ले बच्ची ये पानी पी ले, मैं तुझे पानी देती हूं। बच्ची को पता है कि पानी तो मेरे बाबा ने भी मांगा था असगर के लिए, पानी मांगना और पानी लेना कोई खराबी नहीं है। पानी लिया, होठों के करीब लाई, पानी पीना चाहती, दुआ, एक बार कान में ज़ईफा की आवाज आई, अरे बच्ची जब पानी पी लेना तो पानी पीने के बाद मेरे लिए 2 दुआएं कर देना, क्योंकि मैंने सुना है खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल करता। ये इंसानी फितरत का मसला है, प्यासे आदमी के होंठ पे पानी आ जाए प्यास और बढ़ जाती है। बहुत छोटी बच्ची है, बहुत प्यासी है, पानी मिल गया, होठों तक पहुंच भी गया, मगर मुश्किल कुशा की पोती है, छोटी है तो क्या हुआ, पहले दूसरों की मुश्किल कुशाई होगी फिर पानी पिया जाए। अब्बास ने फुरात में हाथ डाला, चुल्लू में पानी लिया और पानी फेंक दिया। अब्बास की सकीना ने ठंडा पानी का कूजा होठों से लगा के हटा लिया, कहा पहले तू अपनी दुआएं बता, पहले सकीना तेरे लिए दुआ करेगी। कहा मेरी पहली दुआ, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और तेरी तरह से कैदी न बनाए। अरे अल्लाह अल्लाह, वो नन्हे नन्हे हाथ फैले, सकीना ने आसमान को देखा, खुदा बंदा जैसी यतीमी मेरे ऊपर आई है, जैसी असीरी मेरे ऊपर आई है, ये मोमिना के बच्चे महफूज रहे। और दूसरी दुआ क्या, कहा बहुत बूढ़ी हो गई, चला भी नहीं जाता, एक बार मरने से पहले खुदा मुझे मदीने ले जाए। सकीना तो दुआ करने लगी, ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया, कहा अच्छा मदीने क्यों जाना चाहती? हम और आप कहते रोज़ा रसूल नहीं, मोमिना ने कहा मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। ज़ैनब फरमाती है लेकिन अब तो अली भी ना रहे, फातिमा भी ना रही। कहा तो क्या हुआ, अली का बेटा मेरा आका हुसैन तो है, फातिमा की बेटी मेरी शहजादी ज़ैनब तो है। अपना नाम ज़ैनब ने सुना, फरमाया कि है ज़ईफा, क्या खाली ज़ैनब का नाम सुना है कि ज़ैनब को पहचानती भी है? अरे बड़े फख्र के साथ कहने लगी, लोग कैसी बात करती हो, जब तक जवान और ताकतवर थी हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, भाई इतना सुनना है। ज़ैनब ने दाएं बाएं देखा, कोई नामहरम मुतवज्जे ना था, चेहरे से बालों को जरा सा हटाया, आए उम्मे हबीबा जरा देख के पहचान ले, मैं ही फातिमा की बेटी ज़ैनब तेरे शहर में आ गई। आखिरी जुमला, उम्मे हबीबा ने देखा, पहचान लिया। क्या कहा उम्मे हबीबा ने, अभी मातम शुरू ना किया, एक जुमला कहा, अरे शहजादी आप कैदी बन के आई, बाजू में रस्सी बन गई, चादर छिन गई, मेरा मौला अब्बास कहाँ चला गया? अब्बास की बहन, अरे अब्बास की बहन की चादर कैसे छीनी? अब्बास